امام محمد رضا خان وہ ذات ہے جس نے اپنی زندگی میں امت مسلمہ کے لیے 1000 سے زائد کتابیں تحریر فرما کر امت محمدیہ پر احسان کیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو بچے پڑھتے لکھتے ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں کہ ایک کتاب کو مکمل ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، لکھنے کی بہت دور بات ہے، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے ایک کتاب کو مکمل طریقے سے ہم نہیں پڑھ پاتے۔ اب ذرا سوچو کہ وہ کس طرح عام شخصیت ہو سکتی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم دنیا میں آئے ہو تو عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کا جو خاص موضوع تھا جس پر آپ نے سب سے زیادہ کلام کیا ہے وہ عشق رسول تھا۔ قربان جاؤ، آج اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی پہچان کی جاتی ہے تو صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے کہ امام محمد رضا خان وہ ذات ہے جس نے اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنے لب و لہجے سے لوگوں کو یہ بتا دیا، یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اگر تمہیں زمین پر پیدا کیا گیا ہے، اگر رب نے تمہارے اندر روح ڈالی ہے تو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اپنے نبی سے محبت کرو، تم اپنے نبی سے محبت کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ جس میں اس وقت تک حرکت کرے گی جب تک اس کے سینے میں روح موجود ہے، جان موجود ہے، تب تک باڈی میری کام کرے گی، یہاں سے وہاں منتقل ہو جائے گی، یہاں سے وہاں ہم جا سکتے ہیں، ہم کسی سے گفتار کر سکتے ہیں، ہم کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت اسی روح کو جسم سے جدا کر دیا جائے تو کسی کے مائی کے لال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس جسم سے حرکت کروا سکے، حرکت کروا سکے۔ معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جسم اپنے غسل کا بھی محتاج ہو جایا کرتا ہے، لوگ اسے غسل دیتے ہیں، لوگ اسے کپڑا پہناتے ہیں، لوگ اسے کاندھے پر اٹھاتے ہیں اور قبر کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی جو ہیں ساری کائنات کے روح ہیں، اگر نبی رحمت نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں ہی نہ آتی۔ یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے نہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ کوئی لائے تو امام احمد رضا کے جیسا عاشق،
کوئی لائے تو امام احمد رضا کے طرح عاشق، تو میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو اونچائی چھولی ہے، قسم خدا کی آج کے زمانے میں مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ اس طرح کسی کے سینے میں عشق رسول آئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون کہتا ہے، کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب چمک والے، سب چمک والے انجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ تمام انبیاء آئے، ان کو مخصوص جگہوں کے لیے انبیاء بنایا گیا، لیکن ہمارے نبی کو جب نبی بنایا گیا، جب رسول بنایا گیا، تو ساری کائنات کے لیے رسول بنایا گیا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے جنات ہو یا فرشتے ہو، تمام مخلوق، تمام چیزوں کے لیے نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق بول رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا عشق بول رہا ہے۔ آسان نہیں ہے، اس طرح کے کلام لکھنا آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھنا ہے، محبت کو دیکھنا ہے کہ رسول اکرم سے کس طرح محبت تھی، کس اعلی درجے کی محبت تھی۔ تو میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، امام احمد رضا خان، اللہ اکبر، مکے کے سرزمین پر آپ جلوہ گئے، مکے میں ہیں آپ، حج کرنے کے لیے آپ مکے تشریف لے گئے، اور آپ کو شدید بخار تھا، بہت زیادہ بخار تھا، آپ کی طبیعت علیل تھی، آپ آرام میں تھے۔ کوئی عربی آ کر پوچھا، کس سے پوچھا؟ امام احمد رضا خان سے، کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بتائیں کیا حضور کو علم غیب تھا؟ سوال کیا تھا؟ کیا رسول اکرم کو علم غیب تھا؟ قربان جائیں، اعلیٰ حضرت کے عشق پر آپ شدید بیمار تھے، اپنے بستر پر اٹھتے ہیں اور ایک بازو اپنے صاحبزادے ابراہیم رضا کو بیٹھاتے ہیں، ایک طرف دوسرے صاحبزادے کو بیٹھاتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے اندر ایک اتنی بہترین کتاب جو کئی سو صفحات پر مشتمل ہے، آپ تحریر فرما کر اس ملعون کے، اس لعین کے منہ پر مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لے، اس کے بعد تجھے معلوم ہو جائے گا کہ رسول اکرم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ آپ تو اجمی ہیں، آپ کی زبان اردو ہے، لیکن آپ نے 2 گھنٹے کے اندر عربی میں اتنی معتبر کتاب آپ تحریر کر کے دے دیے، اور ایک بات پر 300 دلائل موجود ہیں، نہ آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، نہ آپ کسی لائبریری میں بیٹھے ہیں۔ کتاب لکھنے کے لیے لائبریری شرط ہوتی ہے، کتابوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی لوگ اس دلائل دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ اے امام احمد رضا، میں تجھے سلام کرتا ہوں، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی کتاب ہے، اور تم خود علیل ہو، تمہاری طبیعت علیل ہے، اور آپ نے کئی سو صفحات پر یہ کتاب لکھ کر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ
لیے امام احمد رضا خان تم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس زمانے میں تم سے بڑا عاشق رسول اس زمین میں ڈھونڈنا ممکن نہیں، مشکل ہے۔ یہ امام احمد رضا خان کی عشق بولتا تھا۔ آپ تو ایسے مسائل پر بہت سارے خدمات انجام دیے ہیں، آپ سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا اسی 1000 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو ہزاروں کتاب پر بھاری ہے، جس کو ہم اور آپ فتاوی رضویہ شریف سے جانتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے فتاوی رضویہ ہوتی کوئی ایک کتاب، 750 علماء حضرت اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان ہندوستان کے 750 علماء کو بیٹھا کر جب ایک فقہ کی کتاب لکھواتے ہیں جسے ہم عالمگیری کے نام سے جانتے ہیں، فتاوی عالمگیری کے نام سے 2 جلدوں میں لکھی جاتی ہے، 750 عالم ایک وقت میں بیٹھ کر 2 جلدوں میں فتاوی عالمگیر تحریر کرتے ہیں، وہ بھی کئی سالوں میں 700 عالم مل کر 2 جلدوں میں فتاوی عالمگیر تحریر کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ امامیوں عشق و محبت پر، قربان جاؤ میرے اعلیٰ حضرت پر، جب امام اہل سنت قلم اٹھاتے ہیں تو 1-2 جلد نہیں، 10 جلد نہیں، بلکہ 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ لکھ کر لوگوں کے اوپر احسان کر جاتے ہیں۔ اے لوگوں پریشان مت ہونا، تم پر یہ بھی حملہ ہوگا، اس کا بھی جواب میں نے دے دیا۔ ان میں غیب رسول پر بھی اعتراض ہوگا، اس کا بھی جواب لے لو۔ ان میں غیب مصطفیٰ پر جب اعتراض کریں گے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فتاوی رضویہ کھول لینا، تمہیں حل مل جائے گا۔ سمجھتے ہو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ہونے پر اعتراض کیا جائے گا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، فتاوی رضویہ کھولنا، تمہیں جواب مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا سنیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی عام شخصیت کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت ایک نظریہ کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک عقیدے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک مسلک کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک مفکر کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک مفسر کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک ولی کامل کا نام ہے، اعلیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ کا نام ہے، غوث اعظم کی کرامت میں سے ایک کرامت کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ملک سخن کے سایے، ملک سخن کے سایے تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اگر پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھ لیا کہ امام احمد رضا کو 2 لفظوں میں بیان کر دو کہ امام احمد رضا ہے کون، یہ سوال قائم کرے کوئی کہ امام احمد رضا ہے کون، تو میں جواب یہی دوں گا کہ امام احمد رضا خان امام مراتب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مراتب کے امام ہیں، بات نہیں سمجھ۔ 2 جملے میں اعلیٰ حضرت کو میں نے بیان کر دیا، علم والے لوگ سمجھ جائیں گے۔ 2 جملے میں مراتب کے امام ہیں امام احمد رضا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے امام؟ مراتب کس سے کا نام ہے؟ امام احمد رضا خان امام مراتب ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول کو کس مرتبے پر رکھنا ہے، صحابہ کو کس مرتبے پر رکھنا ہے، تابعین کو کس مرتبے پہ رکھنا ہے، تبع تابعین کو کس مرتبے پہ رکھنا ہے، اولیاء کاملین کو کس مرتبے پہ رکھنا ہے، اہل بیت اطہار کو کس مرتبے پہ رکھنا ہے، اور خلفائے راشدین
دین کو کس مرتبے پہ رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بتانے والی ذات امام احمد رضا خان کے نام سے آج پورے دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان امام مراتب ہیں۔ امام احمد رضا خان نے ہمیں بتایا کہ کس کو کس مرتبے میں رکھنا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج ایک قوم حضرت علی کو بڑھا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھا دیے تو وہ رافضی ہو گئے۔ آج کچھ لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی تو وہ خارجی ہو گئے۔ آج کچھ لوگوں نے اولیاء کے دامن کو چھوڑ کر اہل حدیث دیوبندی ہو گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤ سنیوں، اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤ سنیوں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس دیا کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، اولیاء کا مرتبہ کیا ہے، تابعین کا مرتبہ کیا ہے۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو کسی اور کی تعریف نہیں لکھتے ہیں۔ آپ کے بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ فلاں بادشاہ ہے، اس کے شان میں کچھ آثار لکھ دیجئے، آپ کو مال و دولت سے نوازا جائے گا، آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لکھوں گا، میں شان بیان کروں گا، لیکن کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے، ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے اس کے مراتب ہم لکھوں گا، اس کی شان کو میں بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت قلم کو حرکت دیتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یوں لکھتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، کیا لکھتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے ساتھ کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے صحبا کہوں تجھے، کیا کہوں یا رسول اللہ، آپ کو کیا کہوں؟ یہ عشق بولتا ہے، یہ عشق بول رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک کہوں کہ مولا کہوں، باغے خلیل کا گلے صحبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لائے تو کوئی امام احمد رضا کی طرح اتنی بلندی پر۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لائے تو کوئی امام احمد رضا کی طرح۔ اعلیٰ حضرت اعتراض ہوا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا پیٹ میں درد چالو ہوئی، لوگوں کے پیٹ میں درد چالو ہو گئی، لوگوں کو مرچی لگنا شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب تجھے مرچی لگ رہی ہے تو اور لگے۔ اعلیٰ حضرت اٹھاتے ہیں قلم کو، کیوں لکھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ امام احمد رضا خان نے جب یہ کلام لکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ورڈ کو نہ برداشت کر سکے، اب تم تو اعلانیہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہو۔ امام احمد رضا جلال آتا ہے، آپ جلال میں آتے ہیں، اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے ملعونو تم ایک بار سلام لکھنے پر اعتراض کرتے ہو، اب احمد رضا ایک دفعہ پر خاموش نہیں رہے گا، ایک بار سلام بھیج کر خاموش نہیں ہوگا۔ اب تم سنو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ
سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، خوش پتلی پتلی پھولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت اعتراض ہوا ایک بار سلام بھیجتے ہو، اعلیٰ حضرت نے کہا تم ایک بار پہ اعتراض کرتے ہو، لو 1000 بار بھیج رہا، اب اعتراض کرو۔ اور بڑے بڑے علماء نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مقبول سلام ہے۔ اور لوگوں نے یہ ریسرچ کیا اور ریسرچ سے یہ بات معلوم چلی کہ دنیا کے اندر اذان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی نغمہ گنگنایا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ زبان کیا ہے؟ عربی، اردو میں سلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کیا ہے؟ انگلش، جو جن کی زبان انگلش ہے وہ اردو جانتے ہی نہیں، وہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھنے والوں نے پوچھا، کہاں؟ ساؤتھ افریقہ کے اندر پوچھا، ساؤتھ افریقہ کے اندر پوچھا، زبان تھی انگلش اور وہ پڑھ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی تجھے تو اردو آتی نہیں، تو انگلش بولتا ہے، تجھے انگلش سمجھ میں آتی ہے لیکن تو اردو میں کلام پڑھ رہا ہے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، کہا سمجھ تو نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، لیکن جب پڑھتا ہوں تو جو لطف ملتا ہے، جو مزہ ملتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہوں تو مجھے دل سے سکون ملتا ہے اور یوں لکھتا ہے، یوں لگتا ہے کہ میری آواز مصطفیٰ جان رحمت سن رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا ہے کہ آج بھی لوگ امام احمد رضا خان کو یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام احمد رضا خان، ہم تو ایک مرتبہ بڑے اعتراض کیے تھے، آپ نے 1000 پڑھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پھر سے لگی مرچی، اب 1000 بھی تمہیں برداشت نہیں ہوتا، سنو۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا جان سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔